جی تو ناظرین، آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ دو حضرات جو چارپائی پہ بیٹھے ہوئے ہیں ان کے بیک پر پاکستان کا پرچم لگا ہوا ہے، یہ دونوں حضرات کون ہیں؟ تو میں آپ کو بتاتے چلوں کہ یہ کوئی اور نہیں، یہ کچے کے ڈاکو ہیں جنہوں نے یوٹیوب پر اپنا چینل بنایا ہے اور اب عوام سے وہ درخواست کر رہے ہیں کہ ان کے چینل کو سبسکرائب کیا جائے۔ پکے کے ڈاکوؤں کے بعد اب کچے کے ڈاکوؤں کی بھی سوشل میڈیا پر انٹری ہو چکی ہے، یعنی اب یہ کہا جا سکتا ہے کہ براہ راست ڈیجیٹل ٹیررزم کا آغاز ہو چکا ہے۔ پہلے تو پکے کے ڈاکو جو ڈیجیٹل ٹیررزم کر رہے تھے اس سے آدھے سے زیادہ پاکستان تباہ و برباد ہو چکا، اب کچے کے ڈاکو بھی ڈیجیٹل ٹیررزم کرنے کے لیے میدان میں آ چکے ہیں۔ اس حوالے سے یہ آپ نے ویڈیو دیکھی ہے جس میں ایک ڈاکو دوسرے ڈاکو کا یوٹیوب سبسکرائب کرنے کے لیے عوام سے اپیل کر رہا ہے کہ میں نے اپنے دوست کا یوٹیوب چینل بنایا ہے، آپ اس کے یوٹیوب چینل کو جا کے سبسکرائب کریں۔ ناظرین، ابھی کچھ ہفتے قبل ہی کچے کے علاقے میں افسوسناک واقعہ پیش آیا تھا جہاں پر 12 پولیس اہلکاروں کو ڈاکوؤں نے ان کو شہید کر دیا تھا، اور اس کے بعد پنجاب اور سندھ کی حکومت نے مشترکہ طور پر جو کچے کے ڈاکو ہیں ان کے خلاف آپریشن کرنے کا اعلان کیا، اور اس حوالے سے کاروائیاں بھی شروع کر دی گئی، جس کے نتیجے میں بعد ازاں 12 جو کچے کے ڈاکو ہیں ان کو ہلاک کیا گیا۔ اس کے بعد پنجاب حکومت نے جو کچے کے ڈاکو ہے ان کے سر کی قیمت مقرر کر دی تھی۔ پنجاب حکومت نے اعلان کیا تھا کہ جو کچے کے کسی ڈاکو کا سر قلم کر کے لائے گا اس کو 1 کروڑ روپیہ انعام دیا جائے گا۔ اس کے ساتھ ہی جو ان کی مخبری کرے گا اس کو 50 لاکھ روپیہ انعام دیا جائے گا۔ جیسے ہی پنجاب حکومت نے تصاویر کے ساتھ کچے کے ڈاکوؤں کی فہرست جاری کی تو ان میں سے ایک جو ڈاکو جس کی پہلی تصویر تھی فہرست میں، اس نے پنجاب حکومت کے آفس میں کال کی اور شکوہ کیا، اور اس نے کہا کہ سر، آپ نے جو کچے کے ڈاکوؤں کی لسٹ شیئر کی جن میں ان کے سروں کی قیمت مقرر کی ہے، اس میں پہلا میرا نام ہے، جبکہ میرا اس میں کوئی قصور بھی نہیں ہے۔ ان لوگوں نے پولیس اہلکاروں کو شہید کیا، وہ لوگ تو آزاد پھر رہے ہیں، لیکن میں نے تو ان لوگوں کو کچھ کہا بھی نہیں اور میرا نام اس فہرست میں شامل کر دیا گیا۔ کیا آپ لوگوں کو میرے حالات کا پتہ نہیں؟ پھر بڑی ہی بہادری کے ساتھ اور بڑی ہی دلیری کے ساتھ جو کچے کے ڈاکو صاحب تھے انہوں نے حکومت کو آرڈر دیا کہ فوری طور پر اس جو لسٹ کو اپڈیٹ کیا جائے، میرا نام اس لسٹ سے نکالا جائے۔ پھر ڈاکو صاحب تھے، ان کا مزید یہ بھی کہنا تھا کہ ہم لوگ پیدائشی ڈاکو نہیں ہوتے ہیں، ہمارے پاس یہاں پر کچے کے علاقے میں کون سی فیکٹریاں ہیں جہاں پر ہم اسلحہ بناتے ہیں، ہمارے پاس یہ سامان کہاں سے آتا ہے؟ تو بھائی آپ کے ہی پولیس حضرات، آپ کی حکومت ہمیں یہ اسلحہ فراہم کرتی ہے تحفظ کے لیے، تو پھر جب یہ لوگ ہم سے پنگا لیتے ہیں اور ہمیں آ کے ہمارے علاقوں میں آ کے چھیڑ چھاڑ کرتے ہیں تو پھر ہم انہی کا اسلحہ انہی پر استعمال کرتے ہیں۔ ہمارے پاس بذات خود یہ اسلحہ نہیں آتا، یہ اسلحہ ہمیں یہ حکومتیں، یہ پولیس والے ہی جو انصاف کے نام پر، جھوٹے انصاف کے نام پر بیٹھے ہوئے ہیں، یہ لوگ ہی ہمیں فراہم کرتے ہیں۔ اس کے بعد پنجاب حکومت نے جو کچے کے علاقے میں آپریشن سٹارٹ کیا تھا، پنجاب اور سندھ حکومت نے مشترکہ طور پر اس پر پنجاب اور سندھ حکومت نے پولیس کی جو ٹیمز تھی، پولیس کی جو ٹیمز ہیں وہ بھی تشکیل دی۔ ان میں سے 25 اہلکاروں نے کچے کے علاقے میں جانے پر وہاں پر کاروائیاں کرنے سے انکار کر دیا، کیونکہ ایسا علاقہ ہے جہاں پر جان ہتھیلی میں رکھ کے جانی پڑتی ہے، یعنی اپنی شہادت کا، اپنی موت کا پہلے جو ایک دستخط نامہ ہے وہ ساتھ لے کے جانا پڑے گا۔ آئی جی پنجاب نے حکومت پنجاب کو ایک سمری ارسال کی ہے، وہ یہ کہ کچے کے علاقے میں جو پولیس اہلکار ڈیوٹی سر انجام دے رہے ہیں، جن کا اسکیل 4 تک جو ڈیوٹی سر انجام دے رہے ہیں، ان لوگوں کو الاؤنس دیے جائیں گے۔ اس حوالے سے 33 کروڑ روپے کا جو الاؤنس ہے وہ آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور صاحب نے وزارت خزانہ کو سمری بھیجی ہے، جس پہ ان کے دستخط ہونے اور ان کی منظوری کے بعد یہ الاؤنس کچے کے علاقے میں جو پولیس اہلکار ڈیوٹی سر انجام دے رہے ہیں اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر ان کو یہ الاؤنس دیا جائے گا تاکہ وہ اپنی جو ڈیوٹی ہے وہ اچھے طریقے سے سر انجام دے سکے، اور ان کے جو لواحقین ہیں، ان کے جو اہل خانہ ہیں، وہ بھی کسی مشکل کا شکار نہ ہو۔ کچے کے علاقے کی جو صفائی ہے وہ سب تو ایک طرف رہ گئی، لیکن پکے کے ڈاکوؤں کے بعد اب
जो कच्चे के डाकुओं ने डिजिटल टेररिज्म स्टार्ट किया है, इसमें भी हुकूमत को एक्शन लेना चाहिए। कच्चे के डाकुओं या पक्के के डाकू, मुहिब्बे वतन तो सभी होते हैं, कच्चे के डाकुओं ने भी अपने पीछे पाकिस्तानी परचम लगाए हुए, यानी वो इस बात का इजहार कर रहे हैं कि हम पाकिस्तानी हैं, हम पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं, लेकिन हमें अजियत दी जा रही है, हमें तकलीफ दी जा रही है पक्के के डाकुओं की जानिब से। अब पक्के के डाकुओं का इस बारे में क्या इजहार ख्याल है, क्योंकि वो अपने जो अमाल है, अपने गुनाह है, वो तो छुपा रहे हैं और सारा मलबा कच्चे के डाकुओं पर डाल रहे हैं। लेकिन हुकूमत को फिर भी इस बारे में एक्शन लेना पड़ेगा, डिजिटल टेररिज्म को भी रोकना पड़ेगा। जहाँ पे कच्चे में ऑपरेशन हो रहा है ज़मीनी दहशतगर्दी के हवाले से, इस हवाले से जो डिजिटल टेररिज्म है उसको भी रोकना पड़ेगा, ताकि जो नौजवान नस्ल है वो मुंतशिर ना हो, पाकिस्तान मजीद किसी तबाही से दो चार ना हो। आखिर में जो हजरात है कच्चे के डाकू, इन्होंने आखिर में 3 नारे लगाए, एक पाकिस्तान जिंदाबाद, दूसरा पाक फौज जिंदाबाद और तीसरे एंड पे इमरान खान जिंदाबाद का नारा लगाया। और ये एक हैरान कुन बात है कि पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा तो समझ में आता है, पाक फौज जिंदाबाद का भी नारा समझ में आता है, क्योंकि पाक फौज के हाथों जब परेड होती है तो वो फिर एक सुलझा हुआ इंसान ही फिर एक हैवान के अंदर से निकल कर बाहर आता है। तो कच्चे के डाकुओं ने इमरान खान जिंदाबाद का नारा लगाया। इसे नारा लगाने के बाद पक्के के डाकुओं में अच्छी खासी आग लग चुकी है कि ये क्या हो गया। लेकिन हुकूमत से फिर भी मेरी दरख्वास्त है कि कम अज़ कम डिजिटल जो टेररिज्म है उसको रोका जाए, ताकि नौजवान नस्ल मुंतशिर ना हो। वो असला, वो चीज़ जो नौजवान नस्ल को तबाही और बर्बादी के दहाने पे लेके जा सकते हैं, इन वीडियोज़ को देखने के बाद या इन कच्चे के लोगों को फॉलो करने के बाद हमारी वो नौजवान नस्ल जो कलम उठा के चलती है वो बंदूकें उठा के चलेगी, और इस तरह मुल्क जो है वो तबाह बर्बाद हो जाएगा। और हमारा मुल्क दुनिया में इस वक्त 4थे नंबर पर है जिसमें सबसे ज़्यादा दहशतगर्दी पाई जाती है। तो अगर हमारी नौजवान नस्ल ने भी कच्चे के डाकुओं को फॉलो करते हुए असला हाथ में उठा लिया और तालीम को मनो मिट्टी तले दफन करते हुए अपने सरों का ताज असले को बना लिया, तो फिर यकीन रखें कि पाकिस्तान एक वक्त आएगा कि वो पहला मुल्क होगा जहाँ पे सबसे ज़्यादा दहशतगर्दी पाई जाएगी। तो इस हवाले से हुकूमत को एक्शन लेना चाहिए फौरी तौर पर। जो डिजिटल टेररिज्म है इसको अभी ही इसको जड़ से उखाड़ फेंकना चाहिए, ताकि हमारी नौजवान नस्ल का मुस्तकबिल का तहफ़्फ़ुज़ हो सके। उनको उनकी तवज्जो तमाम तर उनकी तालीम और उनके अच्छे और बेहतरीन और रोशन मुस्तकबिल की तरफ दिलाई जा सके। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।